السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حاضرین، رمضان قریب ہے، اس لیے آج کے اس درس میں رمضان سے متعلق بعض غلطیوں کا تذکرہ کرنا ہے جو ہمارے یہاں سماج میں مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں جو انسان کو جہنم تک بھی پہنچا دیتی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق بدعات سے ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی کوتاہیوں سے ہے اور اس کی اپنی غفلتوں سے ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی کہ ابھی دیکھیں رمضان جیسے جیسے تھوڑا اور قریب آئے گا، سوشل میڈیا پر ایک اسٹیٹس ٹائپ کا فوٹو کہہ لو، امیج کہہ لو آپ، یا اس کو آپ اسٹوری کہہ لو، جو بھی کہہ لو، ایک بات یہ گھومے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جو بھی سب سے پہلے رمضان کے آنے کی خوشخبری دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب اتنا آسان ہے کہ آپ خالی خوشخبری دے دو، چاہے روزہ رکھو نہ رکھو، سب جنت میں آپ جائیں گے۔ ایک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گڑ رہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر حدیث گڑھے تو ایسا بندہ ٹھکانہ اپنا جہنم کے اندر بنا لے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل ضعیف ہے، موضوع ہے، اور ایسی کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت نہیں۔ دوسری غلطی جو ہمارا آج کا پورا سماج کرتا ہے وہ ہے چاند نہ دیکھنا۔ ہم انتظار کرتے ہیں جمعیت والوں کا لیٹر پیڈ پر اعلان آئے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا کچھ تھا؟ کسی نے چاند دیکھا اور نبی نے مسجد سے اعلان کروا دیا ہو یا بھیج کر کے بتا دیا گیا ہو لوگوں کو؟ یہ 10-15 سال پہلے بھی یہ چیز نہیں تھی۔ گاؤں سے باہر نکل کر کے لوگ چاند دیکھتے تھے، عورتیں چھت پر چڑھ کر کے چاند دیکھا کرتی تھی، اور اب چاند دیکھنے کا اہتمام بالکل بند کر دیا ہم نے، بالکل ہی بند کر دیا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے کیا کہا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ اچھا، اگر ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو چاند دیکھنے کی دعا کب پڑھیں گے؟ لیٹر پیڈ دیکھ کر؟ یہ دعا کب کے لیے، کس موقع کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو دعا نہیں سکھا دی نا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ آپ رمضان میں داخلے کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا جو بھی مہینہ آتا ہے چاند دیکھتے ہیں آپ تو اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، ہم تو بس انتظار کرتے ہیں، اور یہ جب لیٹر پیڈ نہیں آئے گا تو ان کو عالم صاحب کو، امام صاحب کو فون کریں گے کہ کیا ہوا، چاند دکھا کہ نہیں دکھا؟ رہے بھائی جاؤ دیکھو خود، ہو سکتا ہے آپ کی نظروں کو دکھ جائے اگر چاند نکلا ہوا ہے تو، اور آپ بتا دیں جمعیت کو، جمعیت پھر لیٹر پیڈ نکالے گی، جمعیت بھی ایسے بیٹھ جائے تو پھر کون کرے گا یہ کام؟ تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، چاند نہ دیکھنا ایک غلطی ہے۔ تیسری غلطی جو ہم سب جانتے ہیں اور جس پر بہت مرتبہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرتے ہوئے الفاظ کا سہارا لینا۔ نویت ان نصوم غدا مسئلہ یہ ہے کہ مسجدوں کے مائک سے یہ کھلے عام بدعت ہو رہی ہے، کھلے عام دھڑلے کے ساتھ، اور ان کے علماء کو کوئی فکر نہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور نیت بھی کیسی؟ نویت ان نصوم غدا، نیت کرتا ہوں میں کل کے روزے کی۔ آج کیا رکھا؟ آج کیا ہے؟ پھر بھوکا پیاسا بس، اور کچھ نہیں۔ پھر وہ آخری روزے کو نیت کرتا ہے عید کے دن روزہ رکھوں گا، نویت ان نصوم غدا، کل روزہ رکھوں گا یعنی عید کے دن، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان ھذا۔ عجیب عجیب الفاظ اور جملے کی ترتیب خود بتا دیتی ہے میڈ ان انڈیا ہے، نبی کے الفاظ نہیں، صحابہ کے الفاظ نہیں۔ تو یہ اس پر غور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ آپ نے نیت کر لیا، روزہ کافی، اللہ تعالیٰ کو بتائے کس عبادت میں نیت کے لیے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ نماز کے لیے آپ دیکھیں، لوگ نیتیں کرتے ہیں،
وہ بھی حج اور عمرے میں جو الفاظ ہم بولتے ہیں اللہم لبیک عمرتن یا حجن، وہ نیت نہیں ہے، وہ وہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام، وہ نیت نہیں ہے، وہ بظاہر الفاظ آپ بولتے ہو، نیت آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہاں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، وہ نیت کے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو یہ نیت کا سہارا لینا یہ بھی ایک غلطی ہے جو کہ بدعت ہے۔ چوتھی غلطی کیا ہے کہ تراویح کے لیے رسمی ہو جانا۔ رسمی ہو جانا کا مطلب لوگ آ رہے آئیں گے، لوگ چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ تصور ہمارے ہاں ہو گیا لوگوں کا، اور پھر 3-4 دن کے بعد چھٹی لے لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا تصور اس میں کیا ہے کہ اگر ایک مسجد میں تراویح پڑھ رہے تو وہی پڑھنا ہے۔ کیوں یہ تصور ہے؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن مکمل کرنا تراویح میں ضروری ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ تراویح میں مکمل قرآن ضروری ہے اور نہ ہی تراویح ضروری ہے، تراویح خود نفلی نماز ہے۔ اسی میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ عشاء کی فرض نماز کے لیے اتنے اہتمام سے نہیں آتے جتنے تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیچھے کتنے لوگوں کی نمازیں چھٹی رہتی ہے عشاء کی۔ بھئی فرض مقدم ہے، فرض پہلے، اور یہ سال کے 12 مہینے ہیں، 360-65 دن ہے، تو تراویح کے لیے پہلی بات تو رسمی مت ہوئیے۔ آپ پورے مہینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان، جو مکمل رمضان قیام کرے تو اس کو فائدہ ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ پکڑ لوگ آ رہے ہیں، آؤ ایک رسم سمجھ کر کے ہم نبھا رہے ہیں کہ چلو بھائی رمضان شروع ہو گیا، حاضری لگائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ رسم سمجھ کر کے لوگ نبھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، تو رسم سمجھ کر کے اس کو نہیں نبھانا، عبادت سمجھ کر کے کام کیجئے، تراویح کی نماز ادا کیجئے۔ پانچویں غلطی، قرآن کی توہین کا معاملہ۔ دوسرا گستاخی کرے، برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے، اچھا ہے، اچھی بات ہے، لگنا بھی چاہیے، غصہ آنا بھی چاہیے، یہ بھی آپ کے ایمان کی ایک علامت ہے، لیکن آپ گستاخی کریں، ہم گستاخی کریں تب، اور گستاخی بھی کیسی؟ 3 دن کی تراویح۔ 3 دن کی تراویح کون سی ہوتی بھائی؟ 10 دن کی تراویح، شبینہ ہو گیا، اب تو شبینہ ہو گیا، ماشاءاللہ، ایک رات میں مکمل۔ وہ کون سا قرآن ہے بھائی ایک رات میں پڑھا جا رہا ہے؟ 30 پارے، 20-20 منٹ مان لو، 10 گھنٹے خالی اس کے لیے چاہیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ رکوع کب کرو گے، سجدہ کب کرو گے، رات کتنی لمبی ہوتی ہے، عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر سے پہلے تک کتنا لمبا وقت ہے آپ کے پاس کہ پورا قرآن آپ پڑھ جائیں گے؟ پھر وہاں کیا کرتا ہے؟ یعلمون تعلمون، قرآن کی توہین۔ یہ قرآن کی توہین ہے، اس سے بڑی توہین ہو ہی نہیں سکتی قرآن کی۔ ضروری نہیں کہ قرآن کو کوئی جلائے تبھی توہین ہے، قرآن کو کوئی پھاڑ کر کے روڈ پر پھینک دے وہی توہین ہے، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ جہاں اللہ کہتا ہے ورتل القرآن، یہ بندہ خود اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوتا ورتل القرآن ترتیلا، لیکن اسی کو ایسا فاسٹ پڑھ کر کے جاتا ہے پیچھے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آیت پڑھا بھی کہ چھوڑا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ تو قرآن کی توہین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل قرآن میں نے کہا ضروری بھی نہیں ہے، ایک آپ تراویح مکمل اطمینان اور پورے جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیجئے، چاہے 5 پارے پڑھے، 10 پارے پڑھے، 12 پارے پڑھے۔ اور اس میں ایک آخری غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ روزے کی نیت ہے، اچھی بات، الحمدللہ، سحری کھاتے ہیں وہیں سو جاتے ہیں، اٹھتے کب ہیں؟ 3 بجے، پھر فجر، ظہر اور پھر عصر تینوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہم پکی نمازی۔ کتنی بڑی غلطی ہے، ایک طرف روزہ رکھ رہے ہو، اسلام کا ایک رکن آپ عمل کر رہے ہو، دوسری طرف ایک دوسرے رکن کی توہین کر رہے ہو، وہیں سحری کھایا وہیں پڑ گیا۔ اور کچھ لوگ افطاری میں اتنی افطاری کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں مغرب کی نماز غائب ہو جائے، پھر کہتے ہیں امام صاحب نے بڑی ہلکی نماز پڑھا دی، آپ کا انتظار کریں گے؟ تو نمازوں کے معاملے آپ رمضان کا روزہ رکھیں، فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، لیکن اس رکن کو قائم کرتے ہوئے آپ اسلام کے دوسرے رکن کو جو توحید کے بعد سب سے بڑا رکن ہے اس کی توہین نہ کیجیے، اس کے سلسلے میں غلطی اور سستی مت کیجیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسے اپنے گھروں میں ٹھیک آپ سوئیے، آرام کیجیے، نیند بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں، سحری کھائیں، سحری کھاتے ساتھ ہی آپ سو جائیں، یا تو گھر میں ہی پڑھ کر کے سو جائیں آپ۔ پھر اس کے بعد اچھا اس میں کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ان کو نہانے کی ضرورت ہے تو نہائیں گے نہیں، نماز کو بھی نہیں آئیں گے، کب نہائیں گے؟ جب سو کر کے اٹھیں گے تب۔ کیسا روزہ ہے آپ کا؟ ناپاکی کی حالت میں ہیں آپ، بیوی سے ملاقات کی آپ نے، آپ نہا کب رہے ہیں؟ 11 بجے 12 بجے آفس جانا ہے آپ کو، ڈیوٹی پر جانا ہے، پھر اٹھ کر کے آپ نہا رہے ہیں، پھر بقیہ یہ جو 6 گھنٹے گزرے ان روزوں کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے روزے کے لیے آپ کا باغسل ہونا، نہانا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز جو آپ نے چھوڑا اس کا کیا؟ اتنی دیر جو آپ ناپاک رہے اس کا کیا؟ اور آپ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو نہا رہے ہیں آپ، اور آپ پھر آفس جا رہے ہیں،
تو یہ 6 غلطیاں بڑی غلطیاں ہیں جن میں سے میں نے کہا کچھ کا تعلق بڑے گناہوں سے ہے، کچھ کا تعلق بدعت سے ہے، کچھ کا ہماری سستی سے ہے، غفلت سے ہے، کوتاہی سے ہے۔ ہم سب اپنے گھروں میں ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے تک صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے اور ہمیں رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔